نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خطبہ ہے جو مقام بیضا پر آپ نے ارشاد فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ سے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، مکہ سے آپ آگے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، تو وہاں سے جو آپ روانہ ہوئے تھے وہ حج کے دن شروع ہونے سے 2 دن پہلے آپ روانہ ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے 3 دن لکھا ہے، بعض نے 2 دن لکھا ہے کہ حج شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے نانا کے دین پر حرف آتے ہوئے دیکھا کہ اب یہ دین نااہلوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، اب اس دین کو ایک مذاق کے طور پر لیا جا رہا ہے، جس دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، جس دین کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، جس دین کے لیے اتنی زیادہ جنگیں لڑی گئیں، اب وہ دین فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، اب اس دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ نہ سوچا کہ 2 دن کے بعد حج کے معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ 2 دن رہ گئے تھے حج کے دن شروع ہونے میں، جب امام حسین وہاں سے نکلے تھے، اور آپ کو راستے کے اندر مقام بیضا کے اندر جو ہے وہ ایک یزیدی لشکر نے 1000 بندوں کا لشکر تھا جس نے آپ کو وہاں پر گھیر لیا، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو اب واپس نہیں جانے دیں گے، اب آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس چلیے، وہاں اس کی جا کے بیعت کیجئے، ہمیں اس چیز کا حکم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تمہیں میرا تعارف نہیں ہے؟ کیا تم میرے اس خاندان کو نہیں جانتے؟ تو اس 1000 لشکریوں کا جو سپہ سالار تھا اس نے پتہ کیا بات کہی تھی؟ اس نے بات یہ کہی تھی کہ جناب ہم جانتے ہیں، ہم آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ ہمیں یزیدی حکومت کی طرف سے ملتی ہے، تنخواہ ہمیں اس طرف سے ملتی ہے، اس وجہ سے ہم پابند ہیں کہ آپ کو ہم بحفاظت وہاں پر لے کے جائیں اور وہاں آپ ابن زیاد کی بیعت کریں۔ ابن زیاد جو ہے وہ یزید کا گورنر تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، تم کس چیز کے اوپر بک رہے ہو؟ تم کس چیز کے اوپر یہ بات کر رہے ہو کہ ہم نے تمہارا محاصرہ کر لیا، اب تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، اب تمہیں ابن زیاد کے پاس لے کر چلیں گے؟ تم کس چیز کے اوپر بک رہے ہو؟ پیسوں کے اوپر؟ تنخواہ ملتی ہے، یزید تنخواہ دیتا ہے، اس بات کے اوپر بک رہے ہو؟ آج کا مسلمان جب اس کو دین کے معاملے کی طرف لایا جاتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کو مسجد سے اذان کی آواز دی جاتی ہے یہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے ضرورت ہے تم وقت دو، اپنی اولاد کو لے کر آؤ مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر دین کا علم سیکھو، تمہارے لیے جو ہے وہ دین سیکھنا بے حد ضروری ہے، دین سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہو، تو ہمارا جواب آگے سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی وہ ڈیوٹی جہاں کرتے ہیں وہاں سے چھٹی نہیں ملتی، یہی جواب ہوتا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں نا یار اصل میں نے جانا ہوتا ہے، صبح کو 8 بجے نکل جاتا ہوں، رات کو 8 بجے واپس آتا ہوں، تو وہ ٹائم نہیں نکلتا۔ آپ کس چیز کی خاطر دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں؟ وہی چیز کہ جس کے بارے میں امام حسین نے اس سے پوچھا تھا کہ بھئی تم کس چیز کے اوپر بکے ہو؟ اس نے کہا کہ یزید تنخواہ دیتا ہے۔ تو جب اس لشکر نے آپ کو گھیرا اس وقت ظہر کا وقت تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا، فرمایا اذان پڑھو، اس نے اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے بعد آپ نے اس لشکر کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ جماعت ہونے لگی ہے تو آپشن دونوں تمہارے پاس ہیں، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھو، میری اقتداء کے اندر میں امامت کرتا ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور اگر بالفرض دل نہیں کرتا، کیونکہ پیسہ جو یزید کی طرف سے ملتا ہے، اگر دل نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ تم اپنی جماعت قائم کر لو، اپنی نماز پڑھو۔ تو پتہ آگے سے کیا جواب تھا؟ کہنے لگا جناب نماز تو آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے،
وہ جو 1000 فوج کا سپہ سالار جس نے مقام بیضا پر امام حسین کو روکا تھا، آپ کے خاندان کا محاصرہ کیا تھا اور نہ پیچھے جانے دے رہے تھے اور آگے لے کے جانا تھا ابن زیاد کے پاس، وہ جو 1000 کی فوج تھی اس کا سپہ سالار کہنے لگا جناب نماز تو ہم صرف آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے، ایسے بھلے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے ہوتے ہوئے الگ جماعت قائم کر لیں؟ امام مسکرائے، فرمایا عجیب لوگ ہو یار، اور پیسے نے اتنا اندھا کیا ہوا ہے اور دنیا داری نے تمہیں اتنا زیادہ اندھا کیا ہوا ہے کہ نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو، میری اقتداء کے اندر نماز پڑھتے ہو اور مقابلہ بھی میرا ہی کرتے ہو۔ آپ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، امام عالی مقام نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے مقام بیضا پر ارشاد فرمایا، آپ نے اس کو کہا جو سپہ سالار تھا، روایات کے اندر آتا ہے اس کا نام حر ابن یزید تھا، تو اس کو آپ نے کہا کہ میں خطبہ دینے لگا ہوں، اپنے گھر والوں کو، خاندان کو، جو میرے ساتھ بندے آئے ہیں ان کو نصیحت کرنے لگا ہوں، اگر تم نے سننا ہے تو تم بھی آ جاؤ۔ وہ سارے بندے لے کے آ کے بیٹھ گیا، دو جی خطبہ دو، ہم آپ کا خطبہ سننے آئے۔ اب دیکھیں کیسے ڈرامائی بات ہو رہی ہے، کیسی عجیب کنڈیشن ہے کہ جان کے دشمن ہیں نمازیں پیچھے پڑھتے ہیں، جان کے دشمن ہیں خطبہ سننے کے لیے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں۔ تو امام نے ایک بات کہی، خطبہ ارشاد فرمایا میں نے بذات خود اپنے کانوں سے اپنے نانا کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی، من رعا سلطانا جابرا مستحلا، فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کسی سلطان جابر کو دیکھا، ظالم حکمران کو دیکھا، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ کے کرتا ہو، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کیا سمجھ کے کرتا ہو؟ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، وہ شراب پیتا ہو، زنا کو حرام قرار دیا، وہ زنا کرتا ہو، نماز پڑھنا فرض ہے اور نہ پڑھنا حرام ہے اور وہ نہ پڑھتا ہو، روزے چھوڑنا حرام ہے، رکھنا فرض ہے اور وہ روزے نہ رکھتا ہو، لوگوں کو تنگ کرنا حرام ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہو۔ فرمایا کہ جس نے ایسے بندے کو پایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کے کرتا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو، جو اللہ نے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، ایک وعدہ ہو گیا، اس وعدے کی کچھ قیودات ہیں کہ اب تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور اللہ کے بندوں کے اندر وہ گناہ والے اور دشمنی والے کام کرتا ہو، جو بندہ اس طرح کے بندے کو دیکھے، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، اور دیکھنے والا بندہ اس کو اپنے کام کے ذریعے یا اپنے الفاظ کے ذریعے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کانا حقا علی اللہ، تو پھر اللہ کے ذات پر یہ لازم ہے، اللہ کا یہ حق بنتا ہے، ان یدخلہ مدخلہ، کہ جہاں اللہ اس ظالم کو داخل کرے گا، اس خاموش رہنے والے کو بھی اس کے ساتھ داخل کرے گا۔ یہ خطبہ، یہ وہ خطبہ ہے جو خطبہ حسین کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارے سامنے امام حسین نے یہ الفاظ کہے ہیں، اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایسے بندے کو دیکھا کہ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے، جابر ہے، ظالم ہے، اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، سنتوں کو چھوڑتا ہے، لوگوں کے اندر بدماشیاں کرتا ہے،
لوگوں کے اندر جناب علی وہ گناہ کے کاموں کو بڑھاتا ہے اور دشمنیوں کو پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے جو بندہ ایسے بندے کو دیکھے, ایسے صاحب اقتدار کو دیکھے اور پھر اس کے خلاف بولنے کی اس کے اندر جرأت نہ ہو, بول نہ سکے, اور اگر کچھ کرنے کی طاقت ہے تو وہ کر نہ سکے, تو فرمایا اللہ اس کو وہیں پر داخل کرے گا جہاں اس ظالم اور جابر کو داخل کرے گا. اب یہ مجھے بتاؤ, آپ نے اس لشکر کو مخاطب کر کے کہا, فرمایا اور ابن یزید اور تیرا لشکر میں سب سے مخاطب ہوں, اب بتاؤ میرے سامنے یزید یہ سارے کام کر رہا ہے, حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے, اب تم بتاؤ اگر اس یزید کا مقابلہ میں نہیں کرتا تو کیا میں اپنے نانا کی حدیث کے مطابق وہیں نہیں جاؤں گا جہاں پر اللہ یزید کو داخل کرے گا؟ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. فرمایا بات جب ٹھیک ہے, حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں, اب بتاؤ تم بولو کہ میرے اوپر حق کیا بنتا ہے, میرا حق کیا ہے اس وقت؟ کیا میرا حق یہ نہیں بنتا کہ میں جا کے یزید کو للکاروں, اس کا مقابلہ کروں, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر میرے بیعت کرنے کی وجہ سے بعد میں آنے والا کوئی بندہ کہے کہ جب حسین نے ان ساری باتوں کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے, جب حسین نے ایک زانی کو اپنا سردار مان لیا تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے, جب اس نے شرابی کو مان لیا تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے. میرے آقا امام حسین نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ قیامت تک کے لیے تمہاری زندگیوں کے اندر کوئی نمونہ تو ہو کہ جب تم اکیلے کھڑے ہو اور تمہارے سامنے ایک جابر اور ظالم کا پورا لشکر کھڑا ہو, اس لشکر سے ٹکر لینے کے لیے کوئی تمہارے پاس مثال تو موجود ہو کہ یار فلاں نے کر کے دکھایا تھا, اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے, اگر اس کے نقش قدم پر چل کے ہم کریں گے اللہ ہمیں بھی ویسی ہی عزت عطا فرمائے گا. فرمایا تمہارے لیے کوئی مثال تو موجود ہو نا, اور ہمیشہ بندہ مثال پر چلتا ہے, وہ تجربے پر چلتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا, فلاں نے ایسا کر کے دکھایا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا. ہم نیکی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نیکوں کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں کی اللہ تعالیٰ نے اپنا مقبول بنا لیا, جنہوں نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. ہم گناہوں سے اسی لیے تو بچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں ہونا چاہتے, نیکیاں اسی لیے تو کرتے ہیں کہ مالک ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے, جب ان پر انعام ہو گیا ہم نیکی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی انعام ہوگا. مالک ان کے رستے سے بچانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا اس لیے کہ انہوں نے گناہ کیا, ان پر غضب ہوا, ہم کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ہوگا. جب یہ ساری مثالیں بندہ سامنے رکھ کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے. آج کسی ظالم کے سامنے, کسی جابر کے سامنے, کسی شرابی اور زانی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اگر ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے کہ جب ہمارے امام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن اس کی بیعت کو تسلیم نہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا اور اس زانی اور شرابی کو تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ایک گالی بنا دیا. جب یہ معاملہ اس وقت ہوا تو آج بھی اگر کوئی ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, آج بھی اگر کوئی گناہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی چنتا ہے جیسے اس نے اپنے پہلے خوبصورت بندوں کو چنا ہے, جیسے امام حسین کو چنا ہے, جیسے امام حسین کے نانا کو چنا ہے, جیسے میرے آقا کے صحابہ کو چنا ہے, میرے آقا کے اہل بیت کو چنا ہے. یہ خطبہ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے, ہمیں ہلاتا ہے کہ اللہ کے بندو محض صرف کپڑوں کے رنگ بدلنے سے حسینیت ادا نہیں ہوگی. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ 10 دن ننگے پاؤں پھر لوگے تو امام حسین والا حق ادا ہو جائے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے کپڑوں کے رنگ بدل لو گے, کالے کپڑے پہن لو گے تو امام حسین کا حق ادا ہو جائے گا؟ اور بھائی جس نماز کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے کندھوں کے اوپر 70 لاشیں اٹھائے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے, آج اس نماز کو پڑھنے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے تو رب کعبہ کی قسم تم حسینیت کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. تم مصلی پر کھڑے ہو اور نیت کرو کہ مالک آج میں وہی نماز پڑھنے لگا ہوں
جس نماز کو بچایا تھا میرے امام حسین. یزید کے اندر کیا خرابی تھی؟ بدبخت کیا کرتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا تھا. اور اچھا اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جب دل کرتا تھا تو مصلی امامت پر بھی کھڑا ہو جاتا تھا, جمعہ خود پڑھاتا تھا. یزید لعین جمعہ خود پڑھاتا تھا لیکن باقی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اب یہ یزیدی صفت جو ہے, ہم جب اپنی مسجدوں کو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ آج ماشاءاللہ جمعہ ہے, ہماری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے, ابھی 10 منٹ اور گزریں گے وہ آخری صف تک سارے بھر جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, ابھی جمعے کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا, ہماری ایک صف ہو جائے گی, سارے غائب ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے بیان کرنا, یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے میں اپنا جوش دکھاؤں اور آپ کہیں کہ مولوی صاحب نے جناب بڑا جوش والا خطاب کیا, مزہ آ گیا. نہیں, مزہ آئے یا نہ آئے, بات تو پلے پڑے. ہمیں یہ تو سمجھ آئے نا کہ اس پلید کے اندر, اس لانتی کے اندر ایسی چیز کون سی تھی کہ امام حسین نے سارے جو ہے نا وہ شہید کروا دیے, خود بھی شہید ہو گئے. یزید نے امام حسین کو یہ آفر کی تھی کہ جناب آپ کو مدینے کا گورنر بنا دیتے ہیں, آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یزید صحیح حکمران ہے, میری بیعت کر لیں, مجھے حکمران مان لیں, مدینے کا گورنر آپ کو بنا دیتے ہیں, بادشاہ مدینے کے آپ کو بنا دیتے ہیں. امام حسین نے نہیں تسلیم کیا اس چیز کو. اس نے کہا کہ جناب مدینے کے ساتھ مکہ بھی آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. ایون کہ یہاں تک آفر کی گئی کہ پورا حجاز, پورے کا پورا عرب جو ہے وہ آپ کو اس کا بادشاہ بنا دیں گے, صرف آپ یزید کو تسلیم کر لیں. امام نے کہا نہیں, ممکن ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک بے نمازی کو جو ہے وہ تسلیم کر لوں کہ جناب ٹھیک ہے یہ میرا آقا ہے اور میں اس کے ماتحت, میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری رگوں کے اندر رسول کا خون ہے, نواسہ رسول ہوں, تربیت میرے آقا نے, میرے نانا نے کی ہے, علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا لخت جگر ہوں. کیسے ممکن ہے کہ میں ایک گندے ہاتھ کے اندر اپنا ستھرا ہاتھ دے دوں؟ اب اس کی کرتوتیں جب پڑھتے ہیں یزید کی, اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے, تھوڑا ہلانے کے لیے, دل کے اوپر دستک دینے کے لیے کہ جمعہ یزید خود پڑھاتا تھا لیکن باقی نمازیں نہیں پڑھتا تھا, شراب پیتا تھا, شرابی تھا. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. اس کے دربار کے اندر جو ہے وہ گانے بجانے والیاں موجود ہوتی تھی, ناچتی تھی, مجرے دیکھتا تھا. یہ معاملات تھے اس کے. اور باقی یعنی کوئی اس کے نزدیک دین کے معاملے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. کوئی زکوٰۃ دیتا ہے دے رہے, نہ دے نہ صحیح. شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارنا, جھوٹ بولنا, ادھر ادھر کی ہانکنا, جھکتے مارنا, الٹی سیدھی باتیں کرنا, واہ وویلا کرنا, اور دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا تھا اس نے. یہ وجہ تھی. اور یہ یزیدی جتنے بھی تھے یہ تو امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے بھی تیار تھے. کیا اس لشکر کا حال میں نے بیان نہیں کیا؟ جو لشکر آپ کو گھیر کر مقام بیضا سے لے کر کربلا تک لے کر گیا, جو لشکر, وہ لشکر نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا. وہ یزیدی لشکر 1000 فوج کا لشکر تھا تو وہ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے تھے, لیکن نماز پڑھ کے پھر آپ کو گھیرا ڈال لیتے تھے. چلو جناب ابن زیاد کی بیعت کرنی, جا کے اس کو گورنر تسلیم کرے, یزید کو جو ہے نا وہ حکمران تسلیم کرے, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. تو یہ معاملات ہمیں بھی سوچنے ہیں کہ صرف یہ ہم نے محرم کو کیا بنایا ہوا ہے. ہم نے محرم کو سمجھا جناب روٹیاں کھاؤ, روٹیاں کھلاؤ, دیگیں پکاؤ, دیگیں کھلاؤ, نیازیں دو, نیازیں لو. اسی چیز کو محرم سمجھا ہوا ہے نا. جو سال کے بعد ایک ٹب روح افزا کا جناب پلا دیتا ہے وہ کہتا میں نے محرم بنا لیا. جو ایک دیگ کھچڑے کی بنا کر کھلا دیتا وہ کہتا میں نے محرم کا حق ادا کر دیا. جو جناب علی ننگے پاؤں 10 دن گھومتا پھرتا رہتا وہ کہتا بھائی میں امام حسین سے قریب میرے سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. بھئی یہ تعلیمات نہیں ہے امام حسین کی.
امام حسین کی تعلیمات کچھ اور ہیں، وہ ہے کہ نماز ایسی نماز پڑھو، ایسے پکے نمازی بن جاؤ کہ تمہارا سر تو قلم ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ حسینیت ہے۔ نبی کے دین پر ایسے پکے طریقے سے عمل کرو، ایسے پکے طریقے سے عمل کرو کہ تمہارا خاندان اور کنبہ سارے کا سارا جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ امام حسین نے جب اس لشکر سے پوچھا تھا، یزیدی لشکر سے، کہ بھائی مجھے کیا جانتے نہیں ہو، مجھے میرا تعارف نہیں ہے تمہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں، نواسۂ رسول ہو آپ، حسین ہیں آپ، تو آپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو فرمایا پھر گرا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ پھر مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ حصار کے اندر کیوں لیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تنخواہ وہاں سے ملتی ہے، پیسے وہاں سے ملتے ہیں، تو پیسے کی خاطر یہ سارا معاملہ کر لیا، لیکن قیامت تک کے لیے لعنت اپنے گلے میں ڈال لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو خطبے کا ایک اور جملہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، فرمایا اس وقت سب سے زیادہ مخالفت کرنے کا حق مجھے ہے، کیونکہ لوگوں کی نظریں اس وقت میرے اوپر ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ حسین اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں یزید کے ساتھ تھوڑی سی بھی نرمی برتوں گا، لوگ زیادہ نرمی برتنا شروع کر دیں، سب سے زیادہ سختی یہاں پر مجھے دکھانی پڑے گی۔ یہی چیز آج آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم میں سے جتنے بھی گھروں کے بڑے ہیں، جن کے ماتحت 4 6 بچے ہیں، آپ کے بچے آپ کی طرف ویسے ہی دیکھتے ہیں ہمارا باپ کیا کرتا ہے۔ جب باپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تو بچے سے کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ وہ نماز پڑھے گا؟ جب آپ اپنے بچے کے سامنے فون کے اوپر یا کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچے سے کیا امید کریں گے کہ وہ سچ بولے گا؟ امام حسین نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا اس وقت سب سے بڑھ کر ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ ہر مسلمان اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا یہاں پر میں ہوں، ساری امیدیں میرے اوپر ہیں۔ اور جناب یہی چیز آپ کے اوپر بھی ہے۔ جب آپ اپنے خاندان کے بڑے بن جاتے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری اتنی زیادہ بڑی آ جاتی ہے۔ جب آپ شادی شدہ بیوی بچوں والے ہو جاتے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری اتنی بڑھ کر آ جاتی ہے۔ جب آپ نانا دادا بن جاتے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری اتنی زیادہ آ جاتی ہے۔ اب بھی اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو پھر اپنا حساب تو دینا ہی پڑے گا، اپنے پچھلوں کا بھی دینا پڑے گا، کہ ان کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری تمہارے اوپر آتی تھی، انہوں نے تم کو دیکھ کے تربیت لینی تھی، جب تم نہیں کرتے تھے تو پھر ان سے تربیت کی کیا امید لگا کے بیٹھے تھے؟